بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام اطلبوا العلم وتزینوا معه بالحلم والوقار وتواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچ کر ان کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے لیے حق کا راستہ متعین کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو علم کی اہمیت پر چل رہی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں علم کو حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے اس کو بیان کیا۔ آج بھی ایک حدیث لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں راوی یہ کہتا ہے کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے سنا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے، یقول، کیا فرما رہے تھے؟ اطلبوا العلم، علم حاصل کرو۔ یعنی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں، صیغہ امر کو استعمال کیا اس جگہ پر، اطلبوا العلم، علم کو حاصل کرو، اس لیے کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک علم کی اہمیت ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور صرف علم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا، علم کو حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں وہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا ادب ہونا چاہیے علم کو حاصل کرنے کا اور علم کو پہنچانے کا ادب کیا ہونا چاہیے۔ تو معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ، اور جب علم حاصل کر لیا تم نے تو اس علم کے ساتھ کیا کرو؟ اپنے آپ کو مزین کرو علم اور وقار سے۔ اس علم کے نتیجے میں تمہارے اندر حلم آ جانا چاہیے۔ حلم سے کیا مراد ہے؟ حلم یعنی اب بے وقوفیاں ختم ہو جانی چاہیے، اب بردباری آ جانی چاہیے، اب تمہارے اندر برداشت آ جانی چاہیے، تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہو جانا چاہیے، دوسرے کی دلیل سننے کا تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہو جانا چاہیے، تمہارے اندر حلم پیدا ہو جانا چاہیے، سختیاں برداشت کرنے کی قوت تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ تم نے علم حاصل کر لیا ہے، علم کے ذریعے تمہارے اندر حلم آ سکتا ہے۔ اور کیا چیز آ سکتی ہے؟ پھر فرمایا والوقار، اور وقار آ سکتا ہے۔ وقار یعنی اجلت ختم ہو جائے گی، تمہارے جسم کے اندر بھی ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا، تمہاری سوچ کے اندر بھی وقار پیدا ہو جائے گا اور ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا۔ ٹھہراؤ سے مراد کیا ہے؟ ٹھہراؤ سے مراد یہ ہے کہ تمہاری ایک شخصیت بنے گی، تم جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرو گے، جلدی میں کوئی بات نہیں کرو گے، جو بھی بات کرو گے وہ دلیل کی بنیاد پر کرو گے۔ یہ اس علم کا اثر ہے، علم کے ذریعے تمہارے اندر حلم اور وقار آ جائے گا۔ کیا خوبصورت جملہ فرمایا ہے، وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ، حلم اور وقار آ جانا چاہیے تمہاری شخصیت کے اندر علم کی وجہ سے۔ اور پھر جملہ فرمایا، غور کرنے والا جملہ ہے، امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَتَوَاضَعُوا لِمَن تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ، اور تواضع اختیار کرو، کن کے سامنے؟ ان لوگوں کے سامنے لمن تعلمونہ العلم، جن کو تم علم پڑھا رہے ہو، یعنی جن تک تم علم پہنچا رہے ہو،
جن کو تم علم دے رہے ہو، جو تمہارے متعلم ہیں، جو تمہارے شاگرد ہیں، ان کے سامنے تواضع اختیار کرو. حکم دے رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے، بتا رہے ہیں استاد ایسا ہونا چاہیے کہ شاگرد کے سامنے بڑائی کا اظہار نہ کرے، تکبر کا اظہار نہ کرے، شاگرد کے سامنے تواضع اختیار کرے. یہ استاد کے لیے حکم ہے. شاگرد کے لیے کیا حکم ہے؟ شاگرد کے لیے بھی ارشاد فرمایا وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جس سے تم علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے بھی تواضع اختیار کرو، اس کے سامنے بھی تکبر اور بڑائی کا اظہار نہ کرو. یہ بات تو واضح ہے کہ شاگرد کو استاد کے سامنے تواضع اختیار کرنی چاہیے، شاگرد کو استاد کے سامنے تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بڑائی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منعم ہے، وہ نعمت دے رہا ہے، وہ محسن ہے، وہ امیر ہے، اس لیے کہ وہ علم دے رہا ہے. جو منعم ہے اس کا شکر ادا کرنا، اس کا شکر گزاری کرنا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جو انسان کو نعمت عطا کرے، انسان فطری طور پر اس وقت تک اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا جب تک اس کا شکریہ ادا نہ کرے، جب تک اس کے سامنے تواضع نہ کرے. یہ بات تو فطری ہے اور یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ شاگرد کو ہمیشہ استاد کے سامنے تواضع اختیار کرنی چاہیے. لیکن معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم آگے بڑھ کے فرما رہے ہیں کہ صرف شاگرد کو استاد کے سامنے تواضع اختیار نہیں کرنی چاہیے، صرف شاگرد کو بڑائی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استاد کو بھی شاگرد کے سامنے اپنے علم کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم کی بنیاد پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، تواضع کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اپنے آپ کو خادم کہنا چاہیے ان شاگردوں کا، اپنے آپ کو مربی سمجھنا چاہیے ان شاگردوں کا. اس لیے کہ جیسا مربی ہوگا متربی بھی اور شاگرد بھی اسی طرح کا ہوگا. اگر تو کوئی استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد اس کے سامنے خاضع رہے، اس کا شاگرد اس کے سامنے تواضع کا اختیار کرے یا دنیا کے آگے تواضع اختیار کرے، اس کی طبیعت کے اندر تواضع آ جائے اور تکبر نکل جائے، تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنی طبیعت کے اندر تواضع لے کر آئے، اس شاگرد کے سامنے تواضع سے پیش آئے، اس شاگرد کے سامنے تکبر اور بڑائی سے پیش نہ آئے. اس لیے معصوم فرما رہے ہیں کہ صرف شاگرد کو تواضع اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ استاد کو بھی تواضع اختیار کرنی چاہیے. اگر استاد تواضع اختیار کرے گا تو شاگرد تواضع اختیار کر پائے گا. اور اگلا جملہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ، علماء جبارین نہ بنو. وہ جو اکڑ کے چلتے ہیں علماء وہ نہ بنو، وہ جو کسی کی دلیل کو نہیں سنتے صرف اپنی بات مناتے ہیں وہ عالم نہ بنو، وہ استاد نہ بنو کہ جو شاگرد کا سوال ہی نہ سنے، جو شاگرد کو مطمئن نہ کرے صرف اپنی باتیں سنا دے وہ نہ بنو. علماء جبارین نہ بنو. معصوم علیہ السلام منع کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ معصوم فرماتے ہیں فَيَذْهَبَ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ. فَيَذْهَبَ فاعل نتیجہ ہے، یہ نتیجہ بیان کر رہے ہیں. اگر تم تواضع اختیار نہیں کرو گے، اگر تم علماء جبار بن جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا باطل حق کو لے کر چلا جائے گا. یہ جو تم تکبر کر رہے ہو یہ تمہارا باطل ہے، یہ جو تم بڑائی کا اظہار کر رہے ہو یہ تمہارا باطل ہے، یہ جو تم جبر کر رہے ہو یہ تمہارا باطل ہے. اس باطل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ باطل تمہارے حق کو بھی کھا جائے گا.
فَيَذْهَبَا باطلکم بحقکم، یہ تمہارا باطل تمہارا حق کو بھی کھا جائے گا۔ جی ہاں عزیزان، یہ جو باطل ہوتا ہے یہ حق کو بھی کھا جاتا ہے، حق پر غالب آ جاتا ہے۔ ظاہری طور پر دیکھنے والوں کو باطل بڑا نظر آتا ہے اور حق تو نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، بس لوگ باطل کو دیکھ کر نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم تواضع اختیار کرو۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ تواضع تمہارا حق ہے اور وہی حق ظاہر رہے۔ اب تکبر لے آؤ گے تو تمہارا علم ختم ہو جائے گا، تمہاری شرافت ختم ہو جائے گی، تمہاری بزرگی ختم ہو جائے گی، تمہاری بڑائی جو خدا نے حقیقتاً علم کی وجہ سے تمہیں عطا کی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر تم تکبر کرو گے اور بڑائی کا اظہار کرو گے۔ تو معصوم علیہ السلام اس حدیث کے اندر شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے اور استاد کو کیسا ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے والے شخص کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم معصومین علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاریں جس طرح معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین۔